बुरी औरत की पहचान क्या है? बुरी औरत की 12 निशानियाँ। जिस औरत में ये 12 निशानियाँ हों तो समझ जाओ कि वो औरत बहुत बुरी औरत है। और वो 12 निशानियाँ ये हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। दुनिया का हर इंसान लंबी ज़िंदगी चाहता है, मगर उसे ये एहसास नहीं है कि वो जितनी लंबी ज़िंदगी गुजारेगा उतना ही ज़्यादा वो मुसीबतों से दो चार होगा। यही वजह है कि हबीब कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को बुरे लोगों में शामिल किया जो लंबी उम्र तो पाते हैं मगर नमाज, रोज़ा और दीगर इबादतों से दूर रहते हैं। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और सवाल किया कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों में सबसे बेहतर कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी उम्र लंबी हो और वो इंसान नेक अमाल भी बजा लाता हो। फिर उसने सवाल किया कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये भी बता दें कि लोगों में सबसे बुरा कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी उम्र लंबी तो हो मगर वो बुरे अमाल करता हो। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, इसी तरह सब इंसान भी एक जैसे नहीं होते। आज की ये वीडियो उन बुरी औरतों के लिए है जिनकी वजह से अच्छी औरतें भी बदनाम हो जाती हैं। 3 आदतें औरत को कब्र से सीधा जहन्नुम में लेकर जाएंगी। ये 3 बुरी आदत अल्लाह ताला को इतनी नापसंद हैं कि ये 3 आदत अपनाने वाली औरत जिस घर में भी चली जाए उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। वो घर तबाह बर्बाद हो जाता है, उजड़ जाता है और उस घर में रहने वाला हर एक इंसान आफात, मुश्किलात, मुसीबतों की दलदल में फंस जाता है। फरमाया हर एक औरत से शादी करना, मगर 3 आदतें अपनाने वाली लड़की से शादी कभी ना करना, वरना तुम्हारा हंसता बसता घर उजड़ जाएगा। तुम्हारे जन्नत का टुकड़ा घर जहन्नुम के गढ़ों में से एक गड्ढा बन जाएगा। आखिर वो 3 बदतरीन औरतें कौन कौन सी हैं? वो 3 गुनाहे अजीम कौन कौन से हैं जिनको अपनाने से औरत कब्र से सीधा जहन्नुम में चली जाएगी? क़यामत के दिन उसे बहुत बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा और ये 3 गुनाह अल्लाह ताला को बहुत ही ज़्यादा नापसंद है। नंबर 1, अल्लाह ताला की नापसंदीदा आदत, नापसंदीदा गुनाहगार औरत का गुनाह नापाकी। गुस्ल फ़र्ज़ होने के फ़ौरन बाद गुस्ल ना करना। गांव की औरतें 4 दिन गुजर जाते हैं, 5 दिन गुजर जाते हैं, 8 दिन गुजर जाते हैं, उन्हें मालूम ही नहीं होता कि हमारे ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ है, हमने तो गुस्ल किया ही नहीं। नाज़रीन, ज़रा सोचिए, जिस घर में नापाक औरत रहती हो तो क्या वहाँ रहमत के फरिश्ते आते होंगे? वहाँ रिस्क में बरकत होगी? नापाक हाथों से वो खाना बनाकर बच्चों को खिलाती होगी। क्या ख्याल है, उन बच्चों की आंखों में हया होगी? उन बच्चों की आंखों में गैरत होगी? एक 25 साला लड़की मदरसे के किसी मुअल्लिम के पास आई, आलिम दीन के पास आई और कहने लगी, हज़रत, मेरी माँ मेरी शादी करने वाली है, फ़लाँ तारीख़ को मेरी शादी है, मैं आपके पास आई हूँ, गुस्ल करने का सही तरीका बता दें, इस्लामी तरीका बता दें, गुस्ल की फ़राइज़ समझा दें। हज़रत ने पूछा कि आपकी उम्र कितनी है? उसने कहा 25 साल। बुज़ुर्ग ने फरमाया 25 साल हो गए, आपको गुस्ल करने का तरीका नहीं आता? लड़की ने कहा नहीं आता। बुज़ुर्ग कहने लगे 15 साल से आप बालिग़ हो गई हो, तो 15 साल से 25 साल तक आपने कितनी तालीम हासिल की? उसने कहा MA इंग्लिश कर लिया है। बुज़ुर्ग कहने लगे तुमने MA इंग्लिश तो कर लिया, 10 साल तुमने नापाकी में गुजारे, गुस्ल के फ़राइज़ ना जान सकी। मुझे बताओ, जिस लड़की ने पूरे 10 साल इसी तरह नापाकी में गुजार दिए, हालांकि हर माह अयाम के बाद गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, लड़की को हर हाल में गुस्ल करना होता है और सही तरीके से गुस्ल करना होता है। मौलम ने कहा इसका मतलब 10 साल गुजर गए, आपने गुस्ल नहीं किया, 10 साल आपने नापाकी में गुजार दिए। आपने ABC तो पढ़ ली, MA इंग्लिश कर लिया, काश के गुस्ल की फ़राइज़ भी जान लेती। और जो औरत गुस्ल करना नहीं जानती उसे कलमे आते होंगे। जिस औरत को 6 कलमे नहीं आते, क्या ख्याल है उसे नमाज का तरीका आता होगा? जिस औरत को नमाज का तरीका नहीं आता, क्या वो नमाज पढ़ती होगी? जिसको नमाज पढ़ने का तरीका नहीं आता,
کیا اسے اللہ کی پہچان ہوگی؟ جو نماز نہیں پڑھتی، جو قرآن نہیں پڑھتی، اس کو اللہ کی پہچان کیسے ہوگی؟ ہرگز اسے اللہ کی پہچان نہیں ہوگی۔ فرمایا سب کچھ کرنا لیکن ناپاکی سے بچنا۔ بزرگ نے فرمایا جلدی سے توبہ کرو اور غسل کا طریقہ جان لو، نماز کا طریقہ سیکھ لو۔ یہ زندگی کے لمحے تمہارے لیے غنیمت ہے، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لو۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے یا نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے یا نہ ملے۔ ناپاکی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ فرمایا ناپاک رہنے والی لڑکی سے کبھی بھول کر بھی شادی نہ کرنا، ورنہ یاد رکھنا برکت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ فرمایا دوسرا گناہ، دوسری بری عادت، غیبت کرنا۔ جہاں 2-4 عورتیں اکٹھی بیٹھتی ہیں وہاں غیبت کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ کسی نہ کسی عورت کی غیبت ہو رہی ہوتی ہے۔ بیوی اپنے شوہر کی غیبت کر رہی ہوتی ہے، ساس اور سسر کی غیبت کر رہی ہوتی ہے، شوہر کے عزیز و اقارب کی غیبت کر رہی ہوتی ہے۔ کسی بادشاہ نے اعلان کیا کہ آج کی مجلس میں جو بھی سب سے بڑا جھوٹ بولے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ لوگوں نے بڑھ چڑھ کے جھوٹ بولے۔ اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، آج میں نے دیکھا کہ 100 عورتیں اکٹھی بیٹھی تھیں اور خاموش بیٹھی تھیں۔ بادشاہ نے کہا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے۔ سب سے بڑا جھوٹ تو یہ ہے کہ 100 عورتیں اکٹھی بیٹھی ہوں اور خاموش بیٹھی ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا جھوٹ تو یہ ہے کہ جہاں 100 عورتیں بیٹھی ہوں وہاں غیبت نہ ہو رہی ہو، وہاں چغلی نہ ہو رہی ہو، چغلی کے ذریعے، غیبت کے ذریعے ایک دوسری عورتوں کو آپس میں نہ لڑایا جا رہا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا غیبت سے بچنا۔ غیبت نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑیاں کھاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جانتے ہوگے غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی کا ذکر اس طرح کرنا کہ وہ اسے ناگوار گزرے۔ لوگوں نے کہا کہ اگر وہ برائی اس میں موجود ہو تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے اندر وہ برائی موجود ہو تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر وہ برائی اس کے اندر موجود نہ ہو تو تم نے اس پر بہتان لگایا۔ فرمایا تیسرا گناہ، خدا کو خاوند سمجھنا۔ استغفر اللہ۔ آپ سوچ رہے ہوں گے میں نے یہ کیا کہہ دیا، بھلا کوئی عورت خدا کو خاوند بھی سمجھتی ہے؟ ایک دفعہ ایک عورت کسی عالم دین کے پاس آئی اور کہنے لگی حضرت پتہ نہیں اللہ کو کیا ہو گیا ہے، اللہ نے میرے ساتھ کون سی دشمنی مول لے لی ہے، اللہ نے مجھے پیدا نہیں کیا، فلاں عورت کو 4 بچے دے دیے، 4 بیٹے دے دیے، اللہ نے مجھے ایک بیٹا بھی نہیں دیا، فلاں عورت کو مال دیا، دولت دی، سب کچھ دیا، مجھے کچھ بھی نہیں دیا، میں نے اللہ کا کیا بگاڑا ہے؟ اللہ نے مجھے کسی بھی نعمت سے مالا مال نہیں کیا، کب سے دعائیں مانگنے لگی ہوں، اللہ تعالیٰ میری دعائیں نہیں سنتا، آج کے بعد تو میں نے اللہ سے کچھ بھی نہیں مانگنا۔ الغرض اس عورت نے اللہ کا مبارک نام بھی بڑی ہی بے ادبی سے لیا۔ یہ سن کر عالم دین فرمانے لگے اے عورت، اس طرح کا لہجہ، اس طرح کی باتیں خدا کے بارے میں نہ کیا کرو، اس طرح کا لہجہ اللہ کے سامنے اچھا نہیں لگتا، خدا کا نام بے ادبی سے نہ لیا کرو، خدا کو خدا سمجھو، خدا کو خاوند مت سمجھو، خدا کی ذات کے سامنے وہ لہجہ اختیار نہ کرو جو لہجہ اپنے شوہر کے سامنے اختیار کرتی ہو۔ تو نے مجھے وہ چیز کیوں نہیں دی، وہ چیز کیوں نہیں لے کر دی، فلاں کے شوہر نے اپنی بیوی کو سب کچھ لے کر دیا، تو نے میری یہ خواہش پوری نہیں کی، تو نے میری وہ خواہش پوری نہیں کی، میں تجھ سے ہرگز نہیں مانگوں گی۔ اس طرح کے بے ادب جملے، اس طرح کا بے ادب لہجہ شوہر کے سامنے تو اختیار کیا جاتا ہے، خدا کے سامنے اختیار نہیں کیا جاتا، خدا کے سامنے نہیں بولا جاتا۔ فرمایا ان 3 گناہوں سے باز آ جاؤ، ان 3 بری عادات سے باز آ جاؤ، ورنہ یاد رکھنا یہ وہ 3 خطرناک بری عادتیں ہیں جو تمہیں قبر سے سیدھا جہنم میں لے جائیں گی۔ گناہ سے بچنے کے لیے مضبوط ہمت اور پختہ ارادہ چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نیک ماحول اور صحبت اختیار کریں، اور اگر ان گناہوں سے بچنا مشکل ہو رہا ہے تو یہ سوچیں کہ
اگر یہ گناہ کرتے وقت مجھے میرے والدین یا کوئی بھی ایسا رشتہ دار یا تعلق والا شخص جس سے انسان اپنا گناہ چھپانا چاہتا ہے، مثلاً اساتذہ یا شاگرد وغیرہ، دیکھ لے تو کیا ان کے سامنے یہ گناہ کر سکوں گا یا شرمندہ ہوں گا؟ پھر یہ سوچیں گے جب میں والدین کے سامنے گناہ سے شرماتا ہوں تو اللہ تعالیٰ جو ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، جو میرے خالق اور حقیقی محسن ہے، وہ حساب و کتاب پر مکمل قادر ہے، ان کے سامنے میں کس منہ سے حاضر ہوں گا؟ نیز یہ سوچیں کہ قیامت کے دن اگر والدین، بیوی بچوں، بہن بھائیوں، اساتذہ، شاگرد، دوستوں اور تمام مخلوق کے سامنے بتایا کہ فلاں بن فلاں نے فلاں دن فلاں وقت یہ گناہ کیا، تو اس وقت آدمی شرم سے پانی پانی ہو جائے گا۔ قیامت کا وہ منظر سوچیں تو امید ہے کہ گناہوں کا ترک کرنا آسان ہو جائے گا، اور ان سب باتوں کی عادت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت انتہائی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فرض نمازوں کی پابندی کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں سے بچنے کی خصوصی دعا کرتے رہیں، اور اگر نکاح نہیں ہوا تو گھر والوں کو اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ آپ کا نکاح کرا دیں۔ نیز تنہائی میں رہنے سے حتی الامکان گریز کریں اور اپنے آپ کو بامقصد کاموں میں اتنا مشغول کر دیں کہ ان فضولیات کا وقت ہی نہ مل سکے۔ نیز کثرت کے ساتھ سید الاستغفار پڑھتے رہیں، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے عہد اور وعدوں پر قائم ہوں۔ جس قدر طاقت رکھتا ہوں میں نے جو کچھ کیا اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اپنے آپ پر تیری نعمت کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، بس مجھے بخش دے کیونکہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں۔ ناظرین، بری عورتوں کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے جسم کو ڈھانپ کر نہیں رکھیں گی۔ نمبر 2، وہ اپنے شوہر کی نافرمان ہوں گی، ہر وقت اپنے شوہر سے لڑائی کریں گی، اس کی عزت نہیں کریں گی۔ نمبر 3، بہت بد زبان ہوں گی، ہر وقت اس کی زبان کینچی کی طرح چلتی رہے گی۔ نمبر 4، غیر مردوں کے سامنے اپنے آپ کی نمائش کریں گی۔ نمبر 5، اپنے آپ کو پورے خاندان میں سب سے زیادہ عقل مند سمجھتی ہوں گی۔ نمبر 6، دوسروں کو بات نہ کرنے دیں گی، نہ کسی کی بات سنیں گی۔ نمبر 7، اس کو اپنی نیند بہت عزیز ہوگی، زیادہ وقت تک نیند کا بہانہ کر کے سوئی پڑی رہے گی۔ نمبر 8، وہ چیخ کر بلند آواز میں بولے گی اور وہ منہ پھٹ ہوگی۔ نمبر 9، غیر مردوں کو دکھانے کے لیے باریک اور دکھاوے والے کپڑے پہنے گی۔ نمبر 10، دوسروں کے سامنے اپنے شوہر کی بہت برائی کرے گی۔ نمبر 11، اپنے شوہر کی بات کاٹ کر اپنی بات کو ترجیح دے گی۔ نمبر 12، بازاروں کے زیادہ چکر لگائے گی، ہر وقت اسے کپڑوں اور میک اپ کی فکر پڑی رہے گی۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کامنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔